اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ 5 سزائیں اس کے لیے، 5 سزائیں ہیں کہ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے نا معاشرے میں، تو اس گناہ کی وہ تباہی بربادی یا اس کی قباحت یا اس کا ڈر اور خوف یا اس گناہ کی نفرت وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، ما اسفل الکعبین فہو فی النار، جو چیز بھی ٹخنے سے نیچے چلے گی کپڑا وغیرہ، فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے لیکن منافع للناس، اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 3 بار تلاوت فرمائی۔ جو لوگ وعدے کر کے اللہ کی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں وقتی طور پر، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ پھر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ ابلیس عبادت گزار اللہ کا مقرب کیوں درندہ درگاہ ٹھہرا؟ ابا واستکبر، تکبر کیا۔ تکبر کیا تھا؟ اللہ نے کہا بھائی سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، یہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیا، قرب اللہ کا وہ ہر عمل بجا لاتے رہے۔ اب یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ اس نیکیوں کے سلسلے کو جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن اس سدا بہار درخت کی طرح ہے جو سارا سال تر و تازہ ہرا بھرا رہتا ہے، کوئی خزاں، سردی اور گرمی، دھوپ اور بارش اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے مومن کو وہ جذبہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت، ہر کیفیت میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق سے وہ تعلق مضبوط رکھتا ہے، غمی ہو یا خوشی ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ یہ سیزن پر عمل کرنے والا یہ حقیقی مسلمان نہیں ہوتا میرے بھائیو، یاد رکھو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ رمضان کے صرف ابتدائی ہفتے میں۔ جتنے ہم اسلام کے زمانہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبوت کے عہد مبارک سے، اتنا ہی عمل میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ لوگ پورا مہینہ عبادت کرنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ چلو 10 دن کی عبادت کا موقع مل جائے، کہیں 5 دن کا۔ اگر کوئی شہر میں یہ اعلان کہیں بینر لکھ کر لگا دے یا اعلان کر دے کہ فلاں جگہ پر 10 روزہ تراویح ہے، تو وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اور اگر یہ اعلان کو 5 روزہ تراویح ہے، وہاں تو دنیا امڑ آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 دن تراویح پڑھ کر وہ اللہ کا حق ادا کر دیا، جو اللہ کا ہم پر حق تھا، جو ہمارے ذمہ واجب تھا، جو چیز ہمارے ذمہ لازم تھی، وہ ہم نے بس پوری کر دی، ادا کر دی، حق ادا کر دیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تہجد پڑھتے تھے، رمضان اور غیر رمضان میں۔ صرف آپ نے سفر میں یا حج کے دوران وہ چند دن تہجد ادا نہیں کی، باقی پوری زندگی کا آپ کا یہ معمول تھا اور صحابہ کرام کا۔ اللہ نے جو تعریفیں کی ہیں مومن کی، وہ موسمی نہیں ہوتے، سدا بہار اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں،
یہ بھی اللہ کا ایک فضل اور اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ جسے اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے اسے یہ عطا کرتا ہے. آج میں ایک ایسی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہم جو اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی ہے رمضان میں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں، بے دینی اور الحاد کے وقت میں ایسے عمل کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، تاکہ کل محشر کے میدان میں ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہاں پچھتانا نہ پڑے، وہاں گھبراہٹ اور خوف نہ ہو ہم پر، بلکہ اللہ اس وقت ہم سے راضی ہو کر ہمیں نواز دے، فیل ہونے کے بجائے ہم پاس ہو جائیں، جہنم جانے کے بجائے جنت کا داخلہ مل جائے. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں، بظاہر اس کی کوئی گناہ کی کوئی قباحت اور شناعت، اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی اس کا ڈر نہیں ہوتا، یا گناہ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، یا گناہ سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے کو پرواہ نہیں کرتے. اور ایک بات اور آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے نا معاشرے میں، تو اس گناہ کی وہ تباہی بربادی یا اس کی قباحت یا اس کا ڈر اور خوف یا اس گناہ کی نفرت وہ دل سے نکل جاتی ہے. گناہ عام ہو جاتا ہے اور کئی لوگ یہ کہہ کر گناہ کرتے ہیں، سارے تو کر رہے ہیں، سارے لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. گناہ جب عام ہو جاتا ہے تو اس کی نفرت، اس سے کراہت دل سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور نیک بندے بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں دنیا میں جن کے باقاعدہ کو فائدہ ہے، باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے سود کے اور جوا کے متعلق اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق پوچھتے ہیں کہ جی جوا کا بہت بڑا فائدہ ہے، شراب کا بہت بڑا فائدہ ہے، شراب بنتی ہے، بکتی ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور شراب پینے کے بھی فائدے ہیں، طبی نقطہ نظر سے بھی فائدے ہیں، تبھی تو لوگ پیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے لیکن منافع للناس، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس گناہ کے، اس عمل کے فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، پہلے فرمایا کہ اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، پھر فرمایا اس کا گناہ فائدے پر باری ہے، گناہ فائدے سے زیادہ ہے. تو عقل مند ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ دو کام وہ کرنے لگا ہے تو کون سا کام کر رہا ہے جس میں فائدہ زیادہ ہے. اسی طرح کئی گناہ ہیں وقتی طور پر کوئی لذت ملتی ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کوئی بھی نفع نہیں، صرف گناہ ہی گناہ، ایسا گناہ جس کی کوئی لذت، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی اطمینان، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں. آج میں ایک قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران سے، آیت نمبر 77 ہے. اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کچھ ان کی بغاوتیں، سرکشیاں اور ان کی جو بے دینی
کچھ ایسی سازشوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، گناہوں کا تذکرہ کیا ہے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ بغاوتوں، ان کے گناہ اور ان کی سرکشیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی اہم بات ہمیں بتائی ہے، عام بات ہے جو قیامت تک کے لیے ہر انسان اور جن سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے ساتھ وعدے کر کے یا قسمیں اٹھا کر وہ دنیا کا کوئی مفاد حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے، عہد و پیمان کر کے یا قسمیں کھا کر کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، دنیا میں ان کو شاید فائدہ مل جائے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کامیابی کامرانی نہیں، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے لیے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ کل قیامت کے دن سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 3 بار تلاوت فرمائی۔ جو لوگ وعدے کر کے، اللہ کی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں وقتی طور پر، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ پھر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ دوسری ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن باتیں بھی نہیں کرے گا شفقت کی، رحمت کی۔ تیسری ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان کی طرف مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ چوتھی سزا یہ ہے ولا یزکیہم، ان کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ پانچویں سزا یہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ آیت فرمائی، تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ ذلیل و خوار ہو گئے، یہ لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں یہ لوگ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں مڑ کر۔ کون ہیں 3 لوگ؟ ایک المنفق بالصلۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا۔ آج ہم ہماری طرف دیکھا، مارکیٹوں میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ روڈ کے کنارے چلے جاؤ، کوئی بڑی چیز نہیں، ایک تو ہے نا کہ چلو لاکھوں کروڑوں روپے کی کوئی چیز بیچی ہے تو قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی 1 کلو سیب لے لو، کوئی چیز خرید لو، فروٹ والے سے، سبزی والے سے، کوئی مرغی والے سے، کوئی بکری خرید لو، منڈی میں چلے جائیں آپ قربانی کے دوران، ویسے منڈی میں آپ چلے جائیں، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چیز اتنے میں تو میں نے خریدی ہے، اللہ کی قسم آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ تو یہ ریٹ دے رہا تھا جو آپ دے رہے ہو، تقریباً بھئی 1 کلو سیب وہ بیچ رہا ہے، تربوز خربوزہ بیچ رہا ہے، تو قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟
کیوں قسم کھاتا ہے؟ لوگوں کو یقین دینے کے لیے، تاکہ مجھے 10 روپے 20 100 روپے 1000 روپے اوپر مل جائے۔ منڈی میں جا لو، دیکھ لو کیسے قسمیں کھا رہے لوگ۔ 5 سزائیں اس کے لیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں عذاب کیوں آتا ہے، گھر میں آزمائشیں کیوں ہیں؟ یہ تو دنیا میں، آخرت میں کیا بنے گا؟ دوسرا فرمایا المنان، جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، اپنی نیکی بار بار یاد کرواتا ہے۔ اور تیسرا ہے المسبل ازارہ، اپنے شلوار پتلون یا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ ہے آج میرا موضوع۔ تیسرا کون شخص ہے؟ وہ آدمی، وہ مرد جو اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ 5 سزائیں اس کے لیے، 5 سزائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے موضوع اس لیے، اگرچہ میں آج نیکی کے پر ثابت قدمی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس وقت بہت یہ لوگ آپ کو بازاروں میں کہتے پھرتے ہیں، معاشرے میں، اور پوسٹیں چل رہی ہیں، دیکھو جی اگر تکبر کرتے ہوئے آپ کپڑا شلوار پتلون پجامہ دھوتی ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں تو پھر تو گناہ ہے، اگر ویسے رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ایسے جہال جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی ایمان خراب کر رہے ہیں، اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو گناہ کی طرف لا رہے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد، دوسروں کی برباد، جن کو دین کا پتہ ہی تک نہیں، صرف لفاظی کی بنیاد پر، اور جو حال دیکھا اس طرف سے بس جو پیسہ جو آ رہا ہے، شہرت اپنی الگ جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، کپڑا کیوں ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ملتا ہے اس بندے کو؟ تکبر ہی تو ہے۔ اگر تکبر نہ ہوتا تو اوپر کر لیتا۔ تکبر کیا ہے؟ بارہا میں نے یہاں اس موضوع پر گفتگو کی ہے تفصیلی۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، صحیح مسلم کی، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے۔ حق کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ابلیس عبادت گزار اللہ کا مقرب کیوں راندہ درگاہ ٹھہرا؟ تکبر کیا، وکان من الکافرین، ابا واستکبر، تکبر کیا۔ تکبر کیا تھا؟ اللہ نے کہا بھائی سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، یہ تکبر ہے۔ حکم نہ ماننا ہی تکبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، اور یہ جہنم لے جانے والا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری، مسلم، سنن نسائی، مسند احمد میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں موجود ہیں۔ ما اسفل الکعبین فہو فی النار، فرمایا جو حصہ ڈانپا ہوا ہے نا ٹخنے سے نیچے، یا ما اسفل الکعبین، جو چیز بھی ٹخنے سے نیچے چلے گی کپڑا وغیرہ، فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ ما تحت الکعبین، سمجھا گی نا؟ من اسبل ازارہ، جو اپنی دھوتی لٹکا کے رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ ٹکڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد کے اندر، بڑی عظیم حدیث ہے، مختصر بیان کروں گا۔ ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دور دراز سے آ کے بیٹھے، کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت کرو، میں بہت دور سے آیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے جو چند نصیحتیں کہ اس میں ایک کیا تھی؟ ابو جرئی جابر بن سلیم ان کا نام تھا، ابو جرئی کنیت، فرمایا کبھی گالی نہیں دینی۔ یہ نہ بات بات پر گالی دیتے تھے،
وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے موت تک کسی انسان تو کیا جانور کو بھی میں گالی نہیں دی، میں نے کسی بے جان چیز کو بھی میں گالی نہیں دیتا تھا اس دن کے بعد۔ دوسرا آپ نے فرمایا ابو جرئی جب وہ آ رہا تھا نا، آپ نے دیکھا اس کا کپڑا شلوار، اس کی دھوتی ٹخنے سے نیچے تھی، آپ نے فرمایا ایاک و اسبال الازار، جرئی ابو جرئی خبردار آج کے بعد تو کپڑا نیچے ٹخنے سے نیچے کرے۔ پھر فرمایا تیری جو لنگی ہے، دھوتی پہنی ہوئی تھی، یہ الی انصاف ساقے، نصف ساق پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ فإن ابیتا، اگر تیرا دل نہیں مانتا، فإلی الاسفل، تھوڑی سی اور نیچے کر لے۔ اگر پھر بھی تیرا دل نہیں مانتا کہ یہ بھی ٹخنے سے کافی اوپر ہے، فإلی الکعبین، تو پھر 2 ٹخنے تک۔ فلا حق للازار، اس سے نیچے حق ہی نہیں بنتا تیرے کپڑے کا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ایاک و اسبال الازار فإنہا من الوخیلہ، یہ سنن ابی داؤد کے صحیح سند کے ساتھ لفظ ہے۔ خبردار تیرا کپڑا ٹخنے سے نیچے خبردار جائے۔ فإنہا من الوخیلہ، کپڑے کا ٹخنے سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے، یہی غرور اور تکبر ہے، ورنہ اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، یجر ازارہ، جو اپنی دھوتی گھسیٹ رہا تھا، ٹخنے سے نیچے تھی۔ آپ نے بلایا، ارفع ازارک، دھوتی اوپر کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، کہنے لگا انی احنف، اللہ کے رسول میرے نا پاؤں ٹیڑھے ہیں، ایسے پاؤں ٹیڑھے ہیں، تو میں نے پاؤں چھپائے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کے کان کٹا ہوا تھا نا، اوپر بال اٹکا لیتے۔ فرمایا میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں، میں نے پاؤں چھپائے ہوئے اس لیے دھوتی لٹکائی ہوئی ہے۔ فرمایا ارفع ازارک، اب دیکھو تکبر کی وجہ سے نہیں کیے تھے اس نے، قطعاً نہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، اس نے عیب چھپا رہا تھا لوگوں سے۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک فإن کل خلق اللہ حسن، اللہ کے بندے شلوار اوپر کر، کپڑا اوپر اٹھا۔ اللہ نے جیسے پیدا کیا نا وہی اللہ کی بہترین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بہترین تخلیق ہے۔ سیدھے پاؤں بھی اللہ نے پیدا کیے، اسے بھی اللہ نے پیدا کیے، چھوٹے بھی لمبے بھی موٹے بھی ہر قسم کے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اس چیز کو نہ چھپا، جو جس طرح اللہ نے تجھے پیدا کیا یہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے ماشاءاللہ۔ فما رؤی بعد الا وازارہ الی انصاف ساقے، صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی کے آخری دم تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے ازار دھوتی نیچے آئی ہو، نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان کنت عبداللہ فرفع ازارک، اگر واقعہ تو عبداللہ ہے نا اللہ کا بندہ، تو اوپر کر اپنی دھوتی۔ پھر زندگی بھر دھوتی ان کی ٹخنے سے نیچے نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا من جر ثیابہ خیلاء لا ينظر الیہم، تکبر کی وجہ سے بندہ اس طرح کرتا ہے، اور جو کرے گا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھا کل قیامت کے دن، نہ اس کو پاک کرے گا، نہ اسے کلام کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران 70، بخاری کے اندر کا واقعہ دیکھ لو۔ ایک آدمی مدینہ کے اندر سودا بیچتا اور قسمیں کھا کر، اللہ کی قسم مجھے تو یہ قیمت خرید اتنی پڑ رہی ہے، اللہ کی قسم تھوڑی دیر پہلے تو ایک آدمی مجھے اتنا دے رہا تھا، خامخواہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کے اندر دیکھ لیں آپ، کتاب البیوع، صحیح بخاری میں امام بخاری یہ روایت لائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اطلاعات فرما کر 3 بندوں کا ذکر کیا کہ مسبل ازار بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم ایک حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی نے جبہ پہنا اور بڑے اس کے بال گنگریالے اور گولڈن خوبصورت لمبی اس کی گردن، خوبصورت ایک جبہ اس نے زیب تن کیا، اور ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوا وہ یہ تو جل جلو، ہاں جی، لٹکاتا ہوا چل رہا تھا۔
تکبر کرتا ہوا، مٹکتا ہوا اور بڑا غرور اور اتراتا ہوا، اللہ نے رب العزت نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے، اور وہ زمین میں درستہ چلا گیا۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ قارون کا پڑھو نا سورہ قصص میں، سورہ سبا میں، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، بڑا زیب و زینت میں لش پش ہو کر نکلا، اور لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، دیکھو اس کی کر و فر، اس کی چال ڈھال دیکھو اس کے۔ تو وہ بڑا اتراتا ہوا، غرور تکبر کرتا ہوا نکلا۔ تو بہرحال نیک لوگ بھی تھے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، تو ان لوگوں نے سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، اترا نہیں، گھمنڈ نہ کر۔ بہت سمجھایا اس کو، نہیں وہ تکبر سے باز آیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے بنگلے کو، دولت کو اس کے سر پہ رکھا، خَسَفْنَا بِهِ، ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور صرف دولت نہیں، وَبِدَارِ، بنگلہ بھی ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آخری ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ گیا نماز پڑھاتے ہوئے، یقین آ گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، امیر المومنین اب مہمان ہے اب چند گھڑیوں کے دنیا میں۔ ایک نوجوان آیا بیمار پرسی کی اور اچھے جملے کہہ کر جانے لگا۔ عمر بن خطاب نے دیکھا پیچھے کہ اس کے کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے ہے، فرمایا اس کو ردو علیہ، میرے پاس بلاؤ، نوجوان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کیا فرمایا؟ زخمی ہیں، آنتیں کٹ چکی ہیں، جو کھاتے ہیں باہر نہیں کر رہا ہے، درد شدید ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا اس کو بلاؤ، نوجوان کو بلایا گیا۔ ارفع ازارک فإنہ انکا لثوبک وارضی لربک، دو جملے فرمائے، تین بلکہ۔ فرمایا آپ نے کپڑا اوپر اٹھا ٹخنے سے، انکا لثوبک، تیرا کپڑا پاک ہو جائے گا، گندگی سے، ناپاک ہونے سے، نجس ہونے سے بچ جائے گا، وارضی لربک، اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کپڑے کی پاکی رب کی رضا ٹخنے سے اوپر رکھنے میں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے لوگ ہیں بڑے نمازی، پرہیزگار، بظاہر متقی، صدقہ خیرات کرنے والے، حج عمرے کرنے والے، کپڑے ان کے دیکھو، شلواریں، پینٹ ان کی دیکھو ٹخنے سے نیچے، اور کبیرہ گناہ، کبیرہ۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے کل قیامت کے دن، نہ اللہ رب العزت لا یکلمہم، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، کلام شفقت محبت کی کلام نہیں کرے گا، پیار سے باتیں بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، دیکھے گا بھی نہیں۔ آج ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہماری طرف دیکھے ہی نہ، بتاؤ کیا معاملہ ہوگا ہمارا، کیا اس وقت ہماری کیفیت ہوگی۔ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا سراسر گناہ ہی گناہ، اور آپ روزانہ صبح سے شام تک اگر کپڑا نیچے لٹکاتے ہیں تو کتنے گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیے گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ؟ کیا ملا آپ کو؟ کچھ ملا؟ کچھ دنیاوی فائدہ، کوئی جسمانی فائدہ، کوئی روحانی فائدہ، کوئی انسان کو لذت ملی ہو؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا گناہ آپ کے کھاتے میں، کبیرہ گناہ، اور بڑی سزائیں ہیں جس کو آپ کو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت، بلکہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔